بابر اعظم کے بارے سے میں ایک انسائٹ دے دیتا ہوں, بریکنگ نیوز ہی سمجھ لیں, وہ دے دیتا ہوں کہ بابر اعظم کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس ماڈرن ڈے شاٹس نہیں ہے, جیسے ریورس سویپ ہو گئی, پھر آپ کو فلک کرنا اوپر سے کیپر پٹھیاں سے دیا, وہ آپ کو نہیں آتی. یہ 3 منتھ کا ٹارگیٹ ہے, آپ نے وہ ڈیولپ کرنی ہے, پھر 3 منتھ آپ نے ایگزیکیوشن پہ لگانا ہے, تو پھر 6 منتھ کے بعد اینالائز کر کے یعنی کہ اب 30 سال کے بعد وہ اب یہ سیکھیں گے پہلے, آندھیا نے بھی بھول جان لالی پاپ دے دیا ہے کہ آپ پھر T20 کے اندر ہوں گے, آپ پھر T20 میں ہوں گے, لیکن یہ سیکھ مجھے لگتا ہے کہ پاسبل نہیں ہے کہ لیکن بابر اعظم کو بھی تو خدا کا خوف کرنا چاہیے یار. اللہ نے آپ کو اتنا بڑا نام دے دیا, آپ پیسوں کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اتنا پیسہ بگ بیش میں 11-12 کروڑ کا ان کا کانٹریکٹ زیادہ کا ہے, اس سے بھی زیادہ کا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب مطلب یہ کہ آپ کیوں اپنے نام کو یار وہ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر نہیں بھی جاتے, اگر وہ کہہ دیتے کہ نہیں یار میں نے اب T20 میں تھوڑا سا میں ریسٹ مارنا چاہتا ہوں, ون ڈے اور ٹیسٹ میچ میں کھیلوں گا, تو کون سی آفت آ جانی تھی. انہوں نے تو ٹیم سے نکلنے کے بعد ایک کمپین شروع کر دی ہے کہ اب آپ فیس بک کے اوپر دیکھیں تو آپ کو بابر اعظم نظر آ رہا ہوتا ہے. یار آپ اپنے کھیل سے بڑے ہیں, آپ صرف یہ مینیجرز کی وجہ سے تو نہیں بڑے ہیں کہ جو آپ کو مینیج کر رہے ہیں کہ بابر اعظم کو پہاڑیوں کے اوپر سائیکل چلاتے ہوئے دکھا رہے ہیں, تو بابر اعظم کو چلتے دکھا رہے ہیں, پھرتے دکھا رہے ہیں ہر جگہ, کنگ بابر کنگ. یہ کیا ہے, یہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں نا آپ. زیرو سے تو نہیں ہم نے دیکھنا, پرفارمنس سے دیکھنا. آپ کو مارکیٹنگ کی کیا ضرورت ہے بھائی, آپ کا نام ہی بابر اعظم ہے, آپ کرکٹ کے بابر اعظم ہیں. آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے چھچورپن کرنے سے کیا فائدہ ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں نا, بہت سارے نام ایسے بھی ہیں جو اسکلز کے اندر موجود ہی نہیں ہیں, جن کو ہونا بھی چاہیے. میں عثمان کی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, بات ہے یا نہیں, بار ہو گیا, وہ نہیں ہے نا, حالانکہ اس کو ہونا چاہیے تھا, بالکل ہونا چاہیے تھا جو اس میں, لیکن اس کو 1.5 سال سیر کروا کے باہر بٹھا دیا. کتنا بڑا مطلب نہیں, ابھی بھی اس کو یہ ہے لالی پاپ تو ابھی اس کو بھی دیا ہوا ہے کہ تم کھیلو گے پاکستان, لیکن یہ کہ جہاں سکلز کی بات آتی ہے اور آپ نے اس کو پاکستان کھلایا تو آپ رکھتے اس کو نہیں, جو ٹیم کا ممبر ہے اس کو 45 کے اسکواڈ میں نہیں آ رہا. پھر اندازہ لگا لیں آپ ہمارے. اچھا ابھی پروگرام پہ ہم اب جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ یہ بابر اعظم اور رضوان کی جو ایک مسکنسیپشن ہے نا اوور آل, وہ میں اپنے دوستوں کو یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ T20 سے باہر ہوئے ہیں پاکستانی ٹیم سے. آج بھی PSL ہوگا تو وہ T20 کا حصہ ہوں گے, وہ پاکستانی ٹیم سے باہر ہوئے ہیں. اب وہ کمپیریزن کر رہے ہیں جی, وہ بگ بیش کھیل رہے ہیں, فلاں کھیل رہے ہیں, تو پاکستان بگ بیش میں جاتے یہ کر دیا. بگ بیش ایک لیگ ہے, لیگ کے وہ پلیئر ہیں جو ہماری انٹرنیشنل ٹیم ہے, جو ہماری نیشنل ٹیم ہے, اس کے وہ ممبر نہیں ہیں. ان کو T20 سے کسی نے نہیں نکالا کہ پوری دنیا میں. اس کو یوں کہہ لیں کہ یہ ٹیم سے نکلے ہیں, یہ پاکستان کرکٹ سے نہیں نکلے. اور دوسری لاسٹ چیز یہ ہے کہ جب 2 سال سے ہم لوگ بھی ہر جگہ پہ یا ہر بندہ یہ بات کرتا رہا اپنی گیم چینج کریں, اس طرح کی پرفارمنس سے پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا, تو چینج کرنا تھا نا. تو اب رونے کا کیا فائدہ جب کریں بھائی. ان کو ان کی وہ جو ٹیسٹ ہے نا, یہ اس ٹیکنیک میں الٹی سیدھی جو آپ نے بتائی ہیں 360 کے چکر میں, وہ ٹیسٹ اور ون ڈے میں بھی. ایک جملہ میں رہ جائے گا, ایک دوست نے بڑا اچھا جملہ کہا, اس نے کہا کہ بابر اعظم کو جو بگ بیش میں بہت زیادہ پیسے ملے نا, وہ اس لیے ملے کہ وہاں 200 رنزیں نہیں ہوتی, وہاں 150-160 ہوتی ہے, اس کے لیے وہ آئیڈیل یار بندہ. اب آپ کے حوالے سے لوگوں کی پرسیپشن یہ ہے, تو یہ آپ نے خود ہی سیٹ کیا نا اپنے آپ کو, اپنے خود ریٹ کرنا تھا. اپنے سسٹم میں بات کرتے ہیں, بھارت نے 2-3 چیزیں پھر بھی بہتر کی. ایک تو یہ ہے کہ ان کے سسٹم کے اندر اسٹیبلٹی ہے سم ہاؤ, ان کا چیئرمین چینج نہیں ہوتا, اپنا ٹینیور پورا کرتا ہے. پھر اسی طرح ہی ہے کہ ان کے کپتان چینج نہیں ہوتے. ہم نے 2-3 ڈیکیڈ کے اندر کوئی 40-50 چینج کیے, انہوں نے 6-7 چینج کیے. ہم فنگر پہ گن سکتے ہیں کہ آپ اظہر الدین تھا, ٹنڈولکر آیا, گنگولی آیا, ڈریوڈ آیا, دھونی آیا, اور وراٹ کوہلی اور شرما. ہم کتنا شروع کریں گے, ہمارے پاس تو شاید 3 شو کرنے پڑ جائیں, اتنے کپتان چینج کیے. پھر سسٹم ان کا ہے. اچھا کچھ پرابلم دونوں کے سام ہو, کیونکہ بیلٹ سیم ہے تو وہ ملتے جلتے ہی ہیں, جو ذکر ہم کر رہے تھے. اپنے سسٹم کی بات کریں, ابھی کیمپ جاری ہے اور ہر چیز پہ ہماری کنٹروورسی ہوتی ہے. اب وہ جو سکھا رہے ہیں, وہ جن کو سکھا رہے ہیں, وہ طریقہ کیا ہے. ایسے ان نون سے کوچز ہیں جن کے کچھ میں نے جب کرکٹر سے بھی پوچھا کہ یہ کون ہے, انہوں نے کہا جی ان کو تو کلب بھی نہیں رکھا جاتا تھا, اور وہ اب بابر اعظم کا بیٹ سیدھا کر رہے ہیں, رضوان کو بتا رہے ہیں کیسے کھیلنی ہے آپ نے. اور جس طرح ایک ہی پاور ہٹنگ کوچ ہے, وہ سب کو پاور ہٹنگ سکھا رہا ہے. میرا ماننا یہ ہے, جتنا ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں کرکٹ کے, کہ ہر ایک کی ٹیکنیک ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ ہر ایک کو ایک طریقے سے نہیں, اپنے طریقے سے کہ ٹانگ باہر کرنی ہے اور آپ نے بلا لیگ سائڈ پہ گھمانا ہے. تو کیا آپ اس کو دیکھتے سم اپ کرتے ہیں اس کو؟ میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں جی, کہ ہمارے پاس نہ تو کنٹینیوٹی ہے نہ کنسسٹنسی ہے.
ہونا یہ چاہیے. ہم نے پچھلے 1-2 پروگرامز میں یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس جو پلان ہے اور سیکھنے والے اور سکھانے والے یہ روز روز نہیں بدلنے چاہیے. اچھا, اس اسکل پروگرام جو چل رہا ہے ہمارا, اس کا ایک سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ جس نے سکھانا ہے اور جس کے دماغ میں ایک پلان ہے, جس نے آگے ہماری ٹیم کھلانی ہے, کوچ صاحب, وہ تو یہاں ہی نہیں ہے, تو سکھائے گا کون؟ اچھا, وہ آ کے کہے گا کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جس ایگریمنٹ کے تحت ادھر لے کے آئے کہ تم پورا سال ادھر ہو گئے, وہ پہلی اسائنمنٹ بھی چلا اور گیا. ہم نے یہی کہا, ہم نے یہی سوچا کہ یہ سب سے زیادہ اویلیبل بندہ ہے اور بڑے ہم اس سے خوشی کا اظہار کر رہے تھے. اب وہ وہاں نہیں ہے. اب یہ مجھے ایک سوال کا جواب آپ لے کے دیں کہ بھائی وہ جو سکھا رہا ہے, پلان سکھا کوئی اور ہے, ایگزیکیوشن کوچ کے دماغ میں وہی سوچ رہا ہوگا نا کہ میں نے کس کو لے کے چلنا ہے, کون سے لڑکے کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے, کہاں کھلانا ہے, کہاں نہیں کھلانا, کیسے چینج کرنا ہے, کیسے چینج کرنا ہے. اب ٹیکنیک اس کے ذہن میں ہے, کوچ سکھانا تو کوچ کا کام ہے. کوچ از ناٹ دیئر, اور کوچ اپنے ملک میں بیٹھا ہے اور یہاں پہ ہم سکھا رہے ہیں. کل کو کوچ آ کے کہہ دے کہ جی یہ تو سارا غلط سکھا دیا آپ نے, پھر ہم دوبارہ سے سکھائے, دوبارہ کرو نہیں. اور اس میں جو سب ایک چیز اور دیکھیے, جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ آ جاتے ہیں, نیشنل لیول پہ آ جاتے ہیں, تو سکھانے کا نا معیار یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو گرپ سکھائے گا, ٹانگ ادھر رکھیں, ٹانگ ادھر رکھیں. میرے بایو مکینکس اور ہیں, آپ مجھے نہیں سکھا سکتے, نہ ہی سکھانا چاہیے. میں یہ ٹوٹل ایک لفظ بولتا ہوں, بول شٹ ہے, کہ آپ کسی پلیئر کو آ کے یہ کہہ دیں کہ جی اب آپ بلہ یہاں سے لائیں گے, آپ یہ او بھائی, وہ پورا فرسٹ کلاس کھیل کے 600-700 کر کے آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اب آپ اس کو دکھائیں گے کہ بلہ ہمارا جو اسکل پروگرام ہے نا, جو جب پلیئر داخل ہوگا نا وہ 150 پہ ہوگا, جب نکلے گا 138 پہ ہوئے گا. یعنی یہ وہ سکھا رہا ہے, بازو ادھر سے لے آؤ. او بھائی, اس کی کرکٹ 2 سال ہے یا 4 سال ہے یا 6 سال ہے, اس کو نیچرل اپنے نیچرل ٹیلنٹ پہ کھلائیں. آپ نے صرف اس کی ذہنی تربیت کرنی ہوتی ہے کہ جی آپ نے اس کی صرف فٹنس تبدیل کرنی ہوتی ہے, کہ اگر وہ فٹ نہیں ہے تو اس کی فٹنس کو بہتر کر دیں, اس کے مائنڈ سیٹ کو بہتر کر دیں, اس کی کرکٹ کو مت چھیڑیں. بالکل. اچھا, دوسری چیز, یہاں آپ کے پلیئر انہوں نے نا کچھ ایسے نکال دی ہیں, وہ جس نیپوٹزم کی ہم بات کر رہے تھے, کہ وہ پرفارمر ہیں لیکن وہ فٹ نہیں ہیں. جی, یہ کیا بات ہوئی؟ بغیر فٹنس کے اس نے پرفارم کر دیا. تو اگر اس نے بغیر فٹنس کے پرفارم کر دیا تو بھائی اس کو بھائی آپ فٹ کر دیں. نام بھی لے دیں آپ, میرے نام اب نام اچھا 3-4 لوگ ہیں, تو ان کو اگر آپ فٹ نہیں ہیں تو بھائی آپ کا اس کیمپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ فٹ کر دیں ان کو. جی, تو پرفارم وہ جو اگر وہ اس نے 600 کیا ہے تو وہ 800 کر دے گا فٹ ہو کے. جی, بہتر ہو جائے گا. کھیلوں سے ریلیٹڈ تمام اہم خبریں اور اپڈیٹ جاننے کے لیے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا.